السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین۔ ہمارے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب چونکہ ایک کرکٹ سٹار رہے ہیں اور وزیر اعظم بننے کے بعد بھی پہلے وہ سیاستدان بنے، اس کے بعد وہ وزیر اعظم بن گئے، وہ ابھی تک اس سٹار ڈم سے باہر نہیں آئے جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں تو عمران خان ہوں، مجھ سے کوئی کیوں پوچھے، میں کسی بات کا کیوں جواب دوں۔ اور اس کا حالیہ ہی ایک تازہ واقعہ نظر آیا جو وزیر اعظم کو تحائف ملتے ہیں بیرون ممالک سے، جسے کہتے ہیں توشہ خانہ میں وہ جمع کرانے جاتے ہیں۔ جب ان سے کہا گیا کہ جو ان تحائف کی تفصیلات بتائیں یا کہ وہ تفصیلات کیا ہیں، وہ کدھر ہیں، اس وقت ان کی پوزیشن کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو میں نہیں بتاؤں گا۔ تو وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ابھی تک اس سحر میں مبتلا ہے کہ میں تو عمران خان ہوں۔ یہ لیکچر جو ہیں باقی سب لوگوں کے لیے ہیں، اس پر ابھی ہم تفصیل سے بات کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پہ کلک کر دیجیے تاکہ جو ہی کوئی ہماری نئی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں جی تازہ واقعے سے۔ تازہ واقعہ جناب وزیر اعظم صاحب سے کہا گیا کہ جی وہ توشہ خانہ میں کا جو ہے معاملہ جو آپ کو تحائف ملے ہیں 3 سالوں کے دوران بیرون ممالک سے، ان کی ذرا تفصیل سے ہمیں آگاہ کر دیجیے۔ تو خان صاحب تو اکڑ گئے، انہوں نے کہا جی میں کیوں بتاؤں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جب سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کی جو بیگم صاحبہ تھی، جو زمانے میں خاتون اول تھی، انہوں نے ایک نیکلس لیا تھا اور ایک پروسیجر ہوتا ہے، ایک ضابطہ ہوتا ہے کہ وہ ضابطے کے تحت پیسے جمع کرانے پڑتے ہیں سرکاری خزانے میں، کیونکہ جو سربراہ مملکت یا سربراہ حکومت کو یا جو خاتون اول کو تحائف ملتے ہیں بیرونی ممالک سے، وہ بنیادی طور پر ان کے ذاتی نہیں ہوتے، وہ قومی ملکیت ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ توشہ خانہ میں جمع کرائے جاتے ہیں۔ اور اس باوجود اس کے کہ وہ توشہ خانہ میں انہوں نے یقیناً یوسف رضا گیلانی صاحب نے اس کی جو ہے وہ رقم جو مطلوبہ ہوگی وہ جمع کرائی ہوگی اور اپنی اہلیہ کو جو ہے وہ نیکلس دیا ہوگا جو ترکی کی خاتون اول نیکلس تھا، لیکن اس کے باوجود ان کے خلاف ایک توشہ خانہ کا ریفرنس بھی آیا گیا۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب بات بات پہ ریاست مدینہ کی مثال دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق سے جو ہے وہ دوسری چادر کا پوچھ لیا گیا تھا، لیکن وہ یہ بات بہت سخت ناپسند کرتے ہیں کہ ان سے کوئی پوچھے، میں کیوں بتاؤں۔ اور پھر جو ان کے سرکاری ترجمان ہیں، جو وزیر اطلاعات ہیں، جو اور دیگر وزیر اعظم صاحب کے ترجمان ہیں یا جو ان کے پارٹی کے ترجمان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہم اس لیے نہیں بتا سکتے کہ اس سے ملک میں نارکی پھیلتی ہے، خام خواہ کی بحث پیدا ہوتی ہے۔ تو جناب پچھلی دفعہ بھی تو ایسے ہی ہوتا تھا، باقی لوگوں کی عزت کوئی نہیں ہوتی ہے، آپ کی بہت بڑی عزت ہے۔ کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے، اب وہ کسی بھی معاملے پر آپ دیکھ لیں، انہوں نے جو کچھ بھی آج تک کیا وہ ہمیشہ انہوں نے دوسروں کے اوپر قانون نافذ کیا، وہ بہت سنجیدگی سے اور بالکل چہرے پہ بڑی سنجیدگی پیدا کر کے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی قومیں اس لیے تباہ ہوتی ہیں کہ امیر کے لیے قانون اور ہوتا ہے اور غریب کے لیے اور ہوتا ہے اور طاقتور کے لیے اور ہوتا ہے اور کمزور کے لیے اور ہوتا ہے۔ اور ہر موقع پہ وزیر اعظم صاحب نے اپنی ایکٹ سے یہ چیز ثابت کی کہ واقعی طاقتور کے لیے قانون اور ہوتا ہے اور غریب کے لیے کوئی اور ہوتا ہے۔ سب سے بڑی مثال آپ بنی گالہ کے گھر کی لے لیجئے، جو غریبوں کے گھر تھے اسلام آباد میں وہ گرا دیے گئے اور یہ جو ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں ان کے محل کو ریگولرائز کر دیا گیا، اس لیے کہ یہ طاقتور آدمی کا محل تھا۔ اسی طرح ابھی جب یہ الیکشن ہو چکے تھے 2018 کی، ابھی یہ وزیر اعظم نہیں بنے تھے تو انہوں نے عمرے پہ جانا تھا، تو ECL میں نام تھا زلفی بخاری کا، تو وہیں پہ کھڑے کھڑے انہوں نے حکم صادر فرمایا کہ جناب نکالو اس کا ECL سے نام، اور سیکرٹری داخلہ نے نکالا اور باقی لوگوں کے کیا نام اس طرح نکالے جاتے ہیں۔ واقعی خان صاحب آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ طاقتور کے لیے اور قانون ہوتا ہے اور عام آدمی کے لیے اور قانون ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ نے جو سابق وزرائے اعظم، سابق وزرائے اعلیٰ کے پروٹوکول اور سیکیورٹیز پہ بڑے سوالات کیے تھے، لیکن تاریخ میں سب سے زیادہ پروٹوکول اور سب سے زیادہ سیکیورٹی آپ نے لی ہے اور آپ کے جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ لیتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں کہ کشمیر کے معاملے پہ، آپ کلبھوشن کے معاملے پہ سابق وزیر اعظم کو کہتے رہے جی وہ نام نہیں لیتے، حالانکہ وزیر اعظم کیا آپ چھوٹے موٹے جاسوسوں کے نام لیتا پھر، لیکن انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ مودی کے یار ہیں اس لیے نام نہیں لیتے، اور ہم تو کلبھوشن کو ہوتے ابھی تک پھانسی لگا چکے ہوتے، اپنی حکومت آئی تو اسی کلبھوشن کو سیف پیسج دینے کے لیے قانون کو بدل دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ جی یہ بین الاقوامی عدالت انصاف ہے تو اس کے حکم پر ہم نے کیا۔ بھائی آپ پکڑے جاتے، جو ہے سلامتی کونسل کی قراردادوں پر بھارت نے عمل نہیں کیا تو کسی نے اس کا کیا کر لیا، آپ کا کوئی کیا کر لیتا۔ اگر آپ کو کلبھوشن کی ایسی بات تھی تو آپ یہ سارا کچھ ہونے سے پہلے اس کو پھانسی دے دیتے۔ کسی نے نام سنا ہے اس کے بعد آج تک کلبھوشن کا آپ وزیر اعظم صاحب کے منہ سے بالکل نہیں سنا۔ اسی طرح کشمیر کے معاملے پہ انہوں نے کہا جی میں بڑا سفیر ہوں کشمیر کا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو سارا کچھ ان کے نالج میں رکھ کے جو مقبوضہ کشمیر کو ضم کیا گیا بھارت کے آئین میں۔ اور بہرحال یہ ایک جملہ معترض ہے، اس پہ تحقیقات شاید کسی زمانے میں ہو جائیں، لیکن بات جو ہے وہ مبینہ طور پہ یہی ہے۔ اسی طرح چیئرمین نیب کے معاملے پہ دیکھ لیجئے، مجھے تو ایک بات یہ نہیں سمجھ میں آتی کہ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال
عمران خان صاحب کی کیا مجبوری ہے کہ یہی بندہ چیئرمین رہے گا؟ حالانکہ جس طرح کی ان کی ویڈیوز آئی تھیں اور ان ویڈیوز کی آج تک کوئی ایسی تردید بھی نہیں آئی، نہ ہی کوئی ایسی کوئی کارروائی کسی کے خلاف ہوئی، تو ان کو تو ویسے ہی اخلاقی طور پہ استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا۔ چلو نہیں دیا، ان کی مرضی تھی، وہ چپکے رہنا چاہتے تھے، لیکن عمران خان صاحب کے لیے کیا ضروری ہے کہ جب قانون میں یہ گنجائش نہیں ہے کہ ان کو ایکسٹینشن نہیں دی جا سکتی، تو اس کے لیے بھی وہ قانون بدلنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ جی ڈیم فنڈ والے معاملے پہ دیکھ لیجئے، ڈیم فنڈ کے معاملے پہ ایک محفل میں خان صاحب سے سوال کیا گیا کہ پوری قوم نے اس میں پیسے دیے ہیں، سرکاری ملازمین سے آپ نے 2-2 دن کی تنخواہیں، 1-1 دن کی تنخواہیں لی ہیں، مختلف پرائیویٹ کمپنیز نے اپنے ملازمین کی تنخواہیں دی ہیں، پاک فوج نے اپنی تنخواہیں اس میں دی ہیں اس ڈیم فنڈ میں، تو آپ نے اور آپ کے وزراء نے اس ڈیم فنڈ میں کتنے پیسے دیے؟ تو انہوں نے جناب بڑی، وہ لفظ ذرا اچھا نہیں لگتا، اس لیے میں اس کا ایک بڑا صاف سے اردو ترجمہ کروں، مستقل مجازی سے کہا کہ میں فنڈ لیتا ہوتا ہوں، دیتا نہیں ہوتا۔ یہی حالت ان کی ٹیکس کا ہے۔ کوئی خان صاحب سے یہ نہ پوچھے کہ خان صاحب آپ جو ٹیکس دیتے ہیں قومی خزانے میں، انکم ٹیکس جو آپ کہتے ہیں کہ قومیں ٹیکس نہیں دیتی تو یوں ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے، آپ کا جو ٹیکس ہے کیا آپ کے لیونگ سٹینڈرڈ سے میچ کرتا ہے؟ اگر نہیں کرتا تو پھر آپ قوم کو جواب دیں ہیں۔ ریاست مدینہ میں تو اسی طرح ہوتا تھا۔ ریاست مدینہ کی آپ مثالیں دیتے ہیں کہ جی وہاں پر یوں ہوتا تھا، وہ ہوتا تھا۔ وہاں پہ جب حضرت ابوبکر صدیق سے کہا گیا کہ آپ بطور خلیفہ کتنی تنخواہ لیں گے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں جتنا مدینہ میں ایک مزدور کی دہاڑی ہے اتنی میں تنخواہ لوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اتنے پیسوں میں تو آپ کو گزارا نہیں ہوگا، پھر آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا تھا میں پھر مزدور کی دہاڑی بڑھا دوں گا۔ تو یہاں پہ جناب وہ 2 لاکھ سے 8-10 لاکھ پہ چلے گی، اپنی تنخواہ انہوں نے بڑھا لی، مزدور کی ایسی کی تیسی۔ جب مزدور کے بارے میں پوچھا جاتا ہے ان سے کہ جی لوگ باہر خودکشیاں کریں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں کیا کروں؟ یہ جو بات ہے وہ کہتے ہیں کہ میں کسی کو جواب دے نہیں ہوں، میں چونکہ عمران خان ہوں، میں کسی کو جواب دے نہیں ہوں، مجھ سے کوئی نہ پوچھے کہ توشہ خانہ میں نے کیا جمع کرایا اور کیا نہیں جمع کرایا، اگر لیا ہے تو کتنا لیا ہے، نہیں لیا تو کتنا نہیں لیا، اور ویسے جمع کرائے ہیں تو کتنے جمع کرائے ہیں۔ مجھ سے کوئی پروٹوکول نہ پوچھے، مجھ سے کوئی یہ بات نہ کرے کہ پہلے آپ کیا کہتے تھے اور اب آپ کیا کہتے ہیں، آپ نے وزیر اعظم ہاؤس میں یونیورسٹی کیوں نہیں بنائی، آپ نے گورنر ہاؤسز میں لائبریریاں کیوں نہیں بنائی۔ جو مودی کے یار ہیں وہ دوسرے ہیں، یہ جو بات کریں تو وہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا، کیونکہ میں عمران خان ہوں۔ خان صاحب یہ جو آپ بات کہتے ہیں نا کہ قوم تباہ اس وجہ سے ہوتی ہے، آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، اور اس وقت بھی پاکستان جو تباہی کی سمت بڑھ رہا ہے وہ اسی وجہ سے بڑھ رہا ہے کہ آپ اور آپ کی کابینہ کے اراکین اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں، اور اس کی مثالیں جگہ جگہ بکھری پڑی ہیں۔ اگر میں اس پروگرام میں مثالیں دینی شروع کروں تو شاید ٹائم بہت کم پڑ جائے گا۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔